السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حضور مجدد الف ثانی علیہ رحمت رضوان کی خدمات حیات سے کون سا بندہ واقف نہیں ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ کے علم و عرفان کے جو چشمے بہے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ انہی کے جد امجد حضرت شیخ رفیع الدین فاروقی کابلی علیہ رحمت رضوان ہیں۔ حضرت شیخ رفیع الدین فاروقی کابلی علیہ رحمت رضوان کی ولادت کابل افغانستان میں ہوئی اور آپ نے وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل فرمائی۔ 8ویں صدی ہجری میں فیروز شاہ کے دور حکومت میں امام شیخ رفیع الدین فاروقی کابلی علیہ رحمت رضوان کابل سے ہندوستان تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ شیخ جلال الدین بخاری رحمہ اللہ علیہ نے بھی ہندوستان ہجرت کی اور سرہند کو آباد کرنے اور یہاں دین اسلام کی روشنی پھیلانے میں آپ کا بڑا عمل دخل رہا۔ آپ کے وجود بابرکت سے سرہند میں حق کی آواز اور دین متین کو بہت تقویت ملی۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمت رضوان کے 5ویں جد حضرت شیخ امام رفیع الدین رحمہ اللہ علیہ حضرت شیخ جلال الدین بخاری رحمہ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اپنے مرشد کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے۔ جب یہ دونوں بزرگ موضع سرائس پہنچے جو سرہند شریف سے 5-6 کوس کے دور پر ہے تو وہاں کے باشندوں نے درخواست کی کہ جب آپ سے جلال الدین بخاری رحمہ اللہ علیہ دہلی رونق افروز ہوں تو سلطان فیروز شاہ سے فرما دیں کہ سرائس سے سامانہ آنے والوں کے لیے راستہ پر خطر ہے کیونکہ جنگل میں وحشی درندے ہیں، اس لیے ان دونوں موضوعوں کے درمیان ایک شہر کی تعمیر کی جائے تاکہ جو لوگ سامانہ سے مالیہ جمع کرانے سرائس آنا چاہیں تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ دہلی پہنچ کر حضرت شیخ جلال الدین بخاری رحمہ اللہ علیہ نے سلطان فیروز شاہ سے سرائس والوں کی سفارش کر دی۔ چنانچہ سلطان نے شیخ امام رفیع الدین رحمہ اللہ علیہ کے برادر کلاں خواجہ فتح اللہ کو حکم دیا کہ وہ اس مقام پر جا کر ایک شہر تعمیر کریں۔ چنانچہ حضرت خواجہ فتح اللہ رحمہ اللہ علیہ 2000 سوار لے کر یہاں پہنچے اور قلعہ تعمیر کیا، لیکن یہ عجیب واقعہ پیش آتا کہ ایک دن میں قلعہ جتنا تعمیر ہوتا دوسرے دن وہ سب کا سب گر جاتا، منہدم ہو جاتا۔ حضرت جلال الدین بخاری رحمہ اللہ علیہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا انہوں نے امام رفیع الدین رحمہ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ وہ جا کر خود قلعے کی بنیاد رکھیں اور شہر میں آباد ہوں۔ چنانچہ انہوں نے قلعہ تعمیر کیا اور یہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ یہ قلعہ پہلے موجودہ شہر سے دور تھا، اب سرہند شریف میں شامل ہو گیا ہے۔ اس شہر کو پہلے سہرند کہا جاتا تھا جس کے معنی بیشا شہر ہے۔ امتداد زمانہ کی وجہ سے سہرند سرہند ہو گیا اور مجدد الف ثانی رحمہ اللہ علیہ کی ولادت اسی خانوادے میں، اسی گھر میں اور اسی شہر میں ہوئی۔ حضرت شیخ رفیع الدین کابلی علیہ رحمت رضوان کا وصال سرہند شریف میں ہوا۔ آپ کی تربت انوار محلہ فتح گڑھ سرہند شریف پنجاب میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔